السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انشاءاللہ ہم شروع کریں گے حدیث نمبر 744 سے. ابن علی حدثنا ابن فضیل حدثنا اسماعیل ابن ابی خالد قال سمعت ابا جحیفة رضی اللہ عنہ قال رأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وكان الحسن بن علی علیہم السلام يشبهه. قلت لأبی جحیفة صفه لي قال كان ابيض قد شمط. وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ب13 قلوسا. قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. امام بخاری کہتے ہیں کہ حدثني عمرو بن علی، ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، اور پھر حدیث کے راوی ابو جحیفہ ہیں. ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وکان الحسن بن علی علیہم السلام، اور تھے حسن بن علی، ان دونوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، یعنی حضرت حسن اور حضرت علی دونوں پر. یشبہہ، مشابہت رکھتے تھے اس سے، یعنی آپ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. قلت لأبی جحیفة، میں نے ابو جحیفہ سے کہا، یعنی اسماعیل بن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے ابو جحیفہ سے کہا صفہ لی، آپ کی صورت بیان کرو ہمارے لیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حلیہ مبارک بتاؤ. قال، تو انہوں نے کہا، ابو جحیفہ نے، کان ابیض، کہ آپ سفید رنگ کے تھے، قد شمط، تحقیق سفید ہو گئے تھے کچھ بال. وَأَمَرَ لَنَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حکم دیا تھا ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ب13 قلوسا، 13 اونٹ دینے کا. قال، وہ کہتے ہیں، یعنی راوی کہتے ہیں، فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فوت ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبل ان نقبضها، اس سے پہلے کہ ہم لے لیں ان کو، یعنی اونٹ حاصل کر لیں، اپنے قبضے میں لے لیں، تو اس سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت جسم کے مالک تھے. السلسلہ صحیحہ کی ایک روایت میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ اس قدر صاف، شفاف، حسین و خوبصورت تھے، گویا کہ چاندی سے آپ کا بدن مبارک ڈھالا گیا، یعنی اتنے سفید تھے اور خوبصورت کہ یوں لگتا تھا جیسے چاندی میں ڈھلے ہوئے ہوں. صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی اور خوبصورت صفات والے تھے، یعنی نہ صرف یہ کہ جسمانی طور پر خوبصورت تھے بلکہ آپ کا اخلاق بھی بہت بہترین تھا. اور وہ درمیانے قد کے تھے، لمبائی کی طرف مائل، یعنی اٹھتا ہوا قد تھا، اور دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ کچھ زیادہ تھا، یعنی چوڑے کندھوں کے مالک تھے. چوڑے اور لمبے رخسار والے تھے. آپ کے بال انتہائی کالے تھے، سرمئی آنکھوں والے تھے. آپ کی پلکیں لمبی اور گھنی تھیں. جب آپ زمین پر پاؤں رکھتے تو پورا پاؤں رکھتے. آپ کا تلوا نہیں تھا، یعنی ایڑی اور انگلیوں کا درمیانی حصہ جو تلوا ہوتا ہے نا، جو اندر سے اٹھا ہوا، تو وہ نہیں تھا، ایک طرح سے فلیٹ فوٹڈ تھے. جب آپ اپنے کندھوں سے چادر اتارتے تو گویا کہ وہ سانچوں میں ڈھلی ہوئی چاندی ہے، یعنی آپ کے کندھے جب نظر آتے اوپر کی چادر جیسے احرام وغیرہ میں، تو آپ کا خوبصورت جسم نظر آتا. اور روایات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا رنگ سفید تھا لیکن ملاحت والا تھا، بہت زیادہ سفید نہیں تھا لیکن اس میں ملاحت تھی. لیکن آپ گندمی رنگ کے بھی نہیں تھے.
آپ کا چہرہ کشادہ تھا، آپ کی آنکھ کے ڈورے سرخ اور ایڑیاں کم گوشت والی تھیں۔ شعبہ کہتے ہیں میں نے سماک سے پوچھا کہ دلی الفم کے کیا معنی ہیں، تو انہوں نے کہا کشادہ منہ۔ میں نے پوچھا اشکل العینین کا کیا معنی ہے، تو انہوں نے کہا بڑی آنکھ والے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا منحوش العقب کا کیا معنی ہے، تو انہوں نے کہا کم گوشت والی ایڑیاں۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ سورج اور چاند کی طرح گلائی لیے ہوئے تھا، یعنی لمبوترا نہیں تھا بلکہ گلائی کی طرف مائل تھا۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی، گویا کہ سورج آپ کے چہرے میں گھوم رہا ہے، یعنی روشن چہرے والے تھے۔ اسی طرح سنن الترمذی کی روایت میں آتا ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لمبے تھے نہ پستہ قد، یعنی نہ بہت اونچے اور نہ بہت چھوٹے قد کے۔ آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں گوشت سے پر تھے، یعنی ہڈیاں نہیں نظر آتی تھی بلکہ گوشت والے تھے۔ آپ بڑے سر اور موٹے جوڑوں والے تھے، یعنی گھٹنے اور کوہنیاں یہ بھی گوشت سے پر تھی۔ سینہ سے ناف تک بالوں کی باریک پٹی تھی، جب چلتے تو آگے جھکے ہوئے ہوتے، گویا اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، یعنی چلتے ہوئے سر اکڑ کے نہیں چلتے تھے یا سر پیچھے کر کے نہیں چلتے تھے بلکہ تھوڑا جھک کے چلتے تھے۔ میں نے نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کسی کو آپ جیسا دیکھا، یعنی آپ انتہائی حسین اور جمیل تھے۔ اگلی حدیث ہے حدثنا عبداللہ بن رجاء حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن وهب بن ابی جحیفۃ السوائي قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى الانفقۃ۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن رجاء نے حدیث بیان کی اور ان سے اسرائیل نے، اور انہوں نے ابو اسحاق سے، اور ابو اسحاق نے وہب بن ابی جحیفہ سے۔ السوائی ان کی نسبت ہے۔ ابو جحیفہ کا نام کیا تھا؟ وہب بن عبداللہ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام وہب الخیر تھا، خیر جسے ہم کہتے ہیں نا۔ یہ صغار صحابہ میں سے تھے، یعنی چھوٹی عمر کے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹین ایجر تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، مراہق تھے، اور یہ ابن عباس کے ہم عمر لوگوں میں سے تھے، یعنی ابھی نوجوان ہی تھے۔ حضرت علی کی پولیس میں تھے، شرطہ تھے۔ کوفہ میں یہ اترے اور وہاں انہوں نے ایک گھر بنایا بنو سواء بن عامر میں، جس سے ان کی نسبت سوائی ہے۔ اور ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ نے اپنی اس حصے کی طرف اشارہ کیا۔ اگلی حدیث میں جو یہ حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کے نیچے والے حصے میں، جس کو داڑھی بچہ کہتے ہیں، اس علاقے کی طرف اشارہ کر کے، یہ چہرے کے اس حصے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس میں کچھ بال سفید تھے، یعنی بالوں کی جو داڑھی کی سفیدی تھی باقی حصے میں نہیں تھی، اس حصے میں تھی۔ ابو جحیفہ کی وفات 74 ہجری میں ہوئی۔ قالا کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ورأیت بیاضا، اور میں نے دیکھی سفیدی، من تحت شفته السفلی، آپ کے نیچے والے ہونٹ کے نیچے، نیچے والے ہونٹ کے نیچے، الانفقۃ، اس ایریے کو کیا کہتے ہیں؟ انفقہ۔ حدثنا عصام بن خالد حدثنا جریر بن عثمان انه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ارأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان شيخا قال كان في انفقته شعرات بيض۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عصام بن خالد نے بیان کیا۔ عصام بن خالد حضرمی ہے، ابو اسحاق ان کی کنیت ہے، الحمصی، اور یہ 214 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ صدوق ہے، ذہبی نے ان کے درجے کا ذکر نہیں کیا، ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ تو ان کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے جریر بن عثمان سے روایت کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا عبداللہ بن بسر سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ انہوں نے ان سے کیا پوچھا؟ قالا، کہا، ارأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان شیخا،
کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے، یعنی کیا آپ بوڑھے تھے؟ قال، انہوں نے کہا، کان فی انفقتہ شعرات بید، کہ آپ کے انفقہ پر کچھ سفید بال تھے، اور انفقہ نچلے ہونٹ سے نیچے والے حصے کو کہتے ہیں. حدثنا ابن بکیر قال حدثني الليث عن خالد عن سعید بن ابی ہلال عن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن قال سمعت انس بن مالک یصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير ازهر اللون ليس بأبيض امهق ولا آدم ليس بجعد قطط ولا سبط رجل انزل عليه وهو ابن 40 فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين فقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل احمر من الطيب. حدثنا ابن بکیر، ابن بکیر کا نام یحییٰ بن عبداللہ ہے المخزومی، ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. قال کہتے ہیں حدثني الليث، مجھ سے لیث نے بیان کیا، اور انہوں نے خالد سے، انہوں نے سعید بن ابی ہلال سے، انہوں نے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے. قال ربیعہ کہتے ہیں سمعت انس بن مالک، میں نے انس بن مالک کو سنا، یصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کر رہے تھے. انس بن مالک کون ہے؟ آپ کے خادم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. کلین کے بارے میں پڑھا نا ہم نے کہ ان کے حق میں آپ نے کچھ دعائیں کی تھیں جو قبول ہوئیں، تو انہیں تقریباً 10 سال آپ کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا. تو وہ آپ کی صفت بیان کرتے ہیں کہ آپ کا حال حلیہ مبارک کیا تھا. قال، وہ کہتے ہیں کان ربعۃ من القوم، کہ آپ درمیانہ قد کے تھے قوم میں سے. لیس بالطویل، نہ تو لمبے، ولا بالقصیر، اور نہ ہی چھوٹے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا ٹھنگنے، چھوٹے قد کے، ایسے نہیں تھے. ازہر اللون، سفید چمکدار رنگ والے. لیس بابید امحق، بہت زیادہ سفید نہیں. ابید امحق مطلب بہت زیادہ سفید، ابید ہی کی صفت ہے، امحق یعنی بہت زیادہ سفید ہونا، تو ایسے نہیں تھے. ولا آدم، اور نہ ہی گندمی رنگ کے تھے. لیس بجعد قطط، اور نہ ہی سخت گنگریالے بال والے جیسے حبشیوں کے ہوتے ہیں. ولا سبط رجل، اور نہ ہی بالکل اسٹریٹ سیدھے بال، یعنی درمیانے تھے، بیچ میں کرل بھی تھے لیکن سیدھے بھی تھے. انزل علیہ وہو ابن 40، آپ پر وہی نازل ہوئی جبکہ آپ کی عمر 40 سال کی تھی. فلبث بمکۃ 10 سنین، تو مکہ میں 10 سال رہے. انہوں نے 13 کی بجائے 10 کا لفظ استعمال کیا، اور مراد ان کی وہی مدت ہے جو آپ وحی کے بعد وہاں پر رہے ہیں. پھر ینزل علیہ، آپ پر وہی اترتی رہی. وبالمدینۃ 10 سنین، اور مدینہ میں 10 سال. فقبض، تو پھر آپ کی وفات ہو گئی، قبض کر لیے گئے، نہیں وفات ہو گئی. ولیس فی رأسہ، اور نہ تھے آپ کے سر میں. ولحیتہ، اور آپ کی داڑھی میں. 20 شعرۃ بیضاء، 20 بال سفید، یعنی 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے. قال ربیعہ، ربیعہ کہتے ہیں فرأیت شعرا من شعرہ، یہی ربیعہ جو انس بن مالک سے سوال کر رہے ہیں نا، یہ تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے بعد آپ کا ایک بال دیکھا. فإذا هو احمر، تو وہ سرخ رنگ کا تھا. فسألت، تو میں نے پوچھا یہ کہ سرخ کیوں ہے. فقیل احمر من الطیب، تو کہا گیا کہ یہ خوشبو کی وجہ سے سرخ ہو گیا ہے، یعنی خوشبو لگانے کی وجہ سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں خوشبو لگاتے تھے اور بہترین خوشبو لگاتے تھے. آپ کے بالوں کے بارے میں بھی کچھ باتیں آ رہی ہیں اس حدیث میں بھی اور آگے بھی، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں پھر مزید باتیں. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک بن انس ان ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن عن انس رضی اللہ عنہ انہ سمعہ یقول، انس سے انہوں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں، اور یہ سند وہی ہے سوائے عبداللہ بن
یوسف کے، عبداللہ بن یوسف اور پھر انہیں مالک بن انس نے روایت کیا. آگے ربیہ بن ابی عبد الرحمن اور حضرت انس وہی ہیں. وہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن بہت زیادہ لمبے نہ تھے، ولا بالقصیر اور نہ پستقد، ولا بالابید الامحق اور نہ بالکل ہی سفید رنگ کے، ولیس بالآدم اور نہ ہی گندمی رنگ کے، ولیس بالجعد القطط اور نہ ہی سخت گنگریالے بالوں والے، ولا بالسبط اور نہ ہی بالکل سیدھے بالوں والے. بعثہ اللہ علی رأس 40 سنۃ فاقام بمکۃ 10 سنین وبالمدینۃ 10 سنین. اللہ نے ان کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی تو وہ مکہ میں 10 سال رہے اور مدینہ میں بھی 10 سال. فتوفاہ اللہ تو اللہ نے ان کو فوت کر دیا. ولیس فی رأسہ ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء اور نہ تھے آپ کے سر اور آپ کی داڑھی میں 20 بھی سفید بال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے بال کندھوں تک آتے تھے، یعنی لمبے بالوں والے تھے. اور اسی طرح یہ ہے کہ آپ کے جو سر کے بال تھے ان میں کنپٹیوں کے پاس تھوڑی سی سفیدی تھی، یعنی داڑھی میں تو سامنے تھی لیکن سر کے بالوں میں کنپٹیوں کے پاس. ابو رمشہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میرے ساتھ میرا بیٹا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے اس کو آپ کا دیدار کرایا، دکھایا. جب میں نے آپ کو دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے اوپر 2 سبز کپڑے تھے اور آپ کے کچھ بال تھے، ان پر سفیدی غالب تھی اور وہ بال سرخ رنگ سے رنگے ہوئے تھے. اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے بالوں کو تیل لگاتے تھے، یعنی خوشبو کے علاوہ تیل بھی لگاتے تھے. سماک بن حرب کہتے ہیں میں نے جابر بن سمرہ سے سفید بالوں کے بارے میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا جب آپ سر مبارک کو تیل لگاتے تھے تو سفید بال نظر نہیں آتے تھے اور جب تیل نہیں لگاتے تھے تو نظر آتے تھے. پھر اسی طرح آپ داڑھی کو کنگھی بھی کیا کرتے تھے. اس سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے سر پر تیل لگاتے اور پانی لگا کر اپنی داڑھی میں کنگھی کرتے، یعنی داڑھی کو تیل نہیں لگاتے تھے بلکہ پانی سے بالوں کو اسٹریٹ کرتے تھے. بالوں میں خوشبو لگاتے تھے. ربیہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے بالوں میں سے ایک بال دیکھا تو وہ سرخ تھا. میں نے پوچھا کہ کیوں، تو کہا گیا کہ خوشبو سے سرخ ہو گیا ہے، یعنی شاید خوشبو کا رنگ سرخ ہوگا یا کوئی کیمیکل ری ایکشن ہوگا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں احرام باندھنے سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس موجود عمدہ قسم کی خوشبو میں سے سب سے اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتی، یہاں تک کہ میں آپ کی داڑھی اور سر مبارک میں اس کی چمک دیکھتی. اور پھر آپ احرام پہن لیتے اور احرام کے بعد بھی وہ چمک خوشبو کی نظر آ رہی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کے بالوں کو زرد ورس جو ہوتا ہے اس سے رنگا بھی کرتے تھے، لگا لیتے تھے، اگرچہ وہ سیاہ تھی لیکن ویسے ہی اس کے اوپر مزید تھوڑا سا ہلکا سا اثر آ جاتا ہوگا. حدثنا احمد بن سعید ابو عبداللہ حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا ابراہیم بن یوسف عن ابیہ عن ابی اسحاق قال سمعت البراء یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا. ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے برا کو بیان کرتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے، وَأَحْسَنُهُ خُلُقًا اور سب سے اچھے اخلاق والے، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ بہت زیادہ طویل نہیں تھے، لمبے نہیں تھے، وَلَا بِالْقَصِيرِ اور نہ ہی چھوٹے قد کے تھے، بہت معتدل اور متناسب قد و کاٹ کے تھے. حدثنا ابو نعیم حدثنا حمام عن قتادة قال سألت انسا هل خضب النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا انما كان شيء في صدغيه. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے ابو نعیم نے روایت کیا اور انہوں نے حمام سے اور انہوں نے قتادہ سے. قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا سألت انسا انس رضی اللہ عنہ سے هل خضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خضاب لگاتے تھے، یعنی سیاہ رنگ سے بالوں کو رنگتے تھے؟ قال لا کہا نہیں، انما کان شیء بے شک تھی ایک چیز فی صدغیہ
آپ کی دونوں کنپٹیوں پر، یعنی دونوں کنپٹیوں پر تھوڑی تھوڑی سفیدی نظر آنے لگی تھی. کنپٹی اس حصے کو کہتے ہیں جو کان کے اوپر والا حصہ ہے. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ قال. حفص بن عمر روایت کرتے ہیں، جو حفص بن عمر بن حارث بن صخبرہ ہے، پیچھے ذکر گزر چکا ہے. وہ شعبہ سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو اسحاق سے، وہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے. قال، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میانہ یا درمیانہ قامت کے تھے. بعید ما بین المنکبین، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا. بعید یعنی بود تھا، فاصلہ. لہو شعر یبلغ شحمۃ اذنہ، آپ کے بال تھے جو آپ کے کانوں کی لو تک پہنچتے تھے. لو یہ نیچے والا حصہ ہوتا ہے، یعنی یہاں تک آتے تھے. رأیتہ فی حلۃ حمراء، میں نے آپ کو سرخ رنگ کے جوڑے میں دیکھا. لم ار شیئا قط احسن منہ، کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہ تھی. قال یوسف بن ابی اسحاق، یوسف بن ابی اسحاق کہتے ہیں ابی ہی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، الی منکبیہ، کہ آپ کے بال مونڈھوں تک پہنچتے تھے، صرف کان کی لو تک نہیں بلکہ اس سے نیچے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں پہلے صرف کان تک ہو اور پھر لمبے ہوتے ہوتے کندھوں تک آ گئے ہو. تو دونوں روایتوں میں اختلاف نہیں. حدثنا ابو نعیم حدثنا زہیر عن ابی اسحاق قال سئل البراء اکان وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف قال لا بل مثل القمر. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا اور انہوں نے زہیر سے اور انہوں نے ابو اسحاق سے، وہ کہتے ہیں کہ پوچھا گیا برا بن عازب سے، اکانا کیا تھا، وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، مثل السیف تلوار کی شیپ کا، یعنی جیسے تلوار ہوتی ہے لمبی. قال لا، کہا نہیں، بل مثل القمر، بلکہ چاند کی طرح گول چمکدار، تلوار کی طرح لمبوترا نہیں. حدثنا الحسن بن منصور ابو علی حدثنا حجاج بن محمد الاعور بالمصیصة حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابا جحیفة قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالہاجرة الى البطحاء. حسن بن منصور روایت کرتے ہیں امام بخاری کو. حسن بن منصور بن ابراہیم البغدادی ہے، کنیت ابو علی ہے، ان کی نسبت الصوفی بھی ہے اور ابو علویہ کے نام سے معروف ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حسین بن منصور کے نام سے بھی مشہور تھے. بخاری کے استادوں میں سے صدوق ہیں، ذہبی نے ان کو ثقہ کہا ہے، یعنی ٹرسٹ وردی ہیں. اور اس حدیث میں آپ کے ہاتھوں وغیرہ کا ذکر آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کیسے. اور یہ جو حجاج ہیں ان سے حسن بن منصور نے روایت کی ہے، اور یہ روایت کہاں پر بیان کی انہوں نے؟ مسیسا میں. مسیسا ایک علاقے کا نام ہے، نہر جیہوں پر یا جہیون پر. اور اس حدیث کو بھی ابو جحیفہ ہی بیان کرتے ہیں. قال، وہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالحاجرتی، دوپہر کے وقت، سخت گرمی کے وقت، الی البطحاء، پتھریلے میدان میں. فتودع، پھر آپ نے وضو کیا. ثم صلی الظہر، پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی. رکعتین، 2 رکعتیں، قصر پڑھی ہوگی نا. والعصر رکعتین، اور عصر بھی 2 رکعتیں. وبین یدیہ عنزۃ، اور آپ کے سامنے برچھی گڑی ہوئی تھی سترے کے طور پر. وزاد فیہ عون، اور اس میں عون نے اضافہ کیا. نبی یا نبی جحیفہ، اپنے والد سے اور انہوں نے ابو جحیفہ سے. قال، وہ کہتے ہیں کان یمر من ورائہم المارۃ، تھے گزر رہے اس کے پیچھے سے گزرنے والے، گزرنے والی تھی، گزر رہی اس کے پیچھے سے گزرنے والی، یعنی اس برچھی کے پیچھے سے ایک عورت گزر رہی تھی. وقام الناس، اور لوگ کھڑے ہوئے، یعنی جب نماز ختم ہوئی تو لوگ کھڑے ہوئے. فجعلوا یأخذون یدیہ، تو وہ شروع ہو گئے پکڑنے آپ کے دونوں ہاتھ. فیمسحون بہا وجوہہم، اور وہ آپ کے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر مل رہے تھے. قال، وہ کہتے ہیں
فأخذت بیدہ، تو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا، فوضعتها علی وجہی، پھر میں نے اسے اپنے چہرے پر رکھا، فاذا ہی ابرد من الثلج، تو وہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ دن کیسا تھا؟ وقت کیسا تھا؟ سخت گرمی کا۔ سخت گرمی کے موسم میں بھی آپ کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِّنَ الْمِسْكِ، اور مشک یا مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار، یعنی اس میں ٹھنڈک بھی تھی اور خوشبو بھی تھی، حالانکہ آپ ابھی وضو کر کے نماز پڑھ کے ہٹے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں انہیں کتنا صاف ستھرا اور خوشبودار اور پلیزنٹ ہونا چاہیے۔ بہرحال عورتوں کو ایسی خوشبو نہیں لگانی چاہیے گھر سے باہر نکلتے ہوئے جو مردوں تک پہنچے یا پھیلے۔